أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون۔ کفار مکہ نے، کافروں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو اعتراضات کیے، ان اعتراضات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دے دیے گئے۔ اب اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، تم کفر کو چھوڑ نہیں دو گے، آخر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تم سے پہلے بہت ساری بستیاں ہم نے تباہ اور برباد کر دی ہے، وہ طاقت اور ہمت میں تم سے زیادہ تھے، ان کی عمریں بھی تم سے زیادہ تھی، ان کی اولاد بھی تم سے زیادہ تھی، ان کا جاہ و جلال، ان کا مال و متاع سب کچھ تم سے زیادہ تھا، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان کے مقابلے میں تو تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ تو پھر بھی ان کے پاس کچھ تھا، ہمت، طاقت، مال، دولت، اولاد، مال کی فراوانی، لمبی لمبی عمریں، سارا کچھ ان کے پاس تھا، تو ہم نے ختم کر دیا، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کر کیا رہے ہو؟ انبیاء کی تعلیم کا انکار کر رہے ہو، نبی کی دعوت سے منہ موڑ رہے ہو۔ میرے انبیاء تمہیں جس بات کی طرف بلاتے ہیں اس کی طرف نہ آ کر کے تم اپنی من کی مرضی کر رہے ہو، تو ان کو ہم نے ہلاک کیا جن کا اپنا ایک رعب و دبدبا تھا، انہیں ختم کر دیا، تمہارا تو کچھ نہیں ہے۔ وَكَمْ قَسَمْنَا، اب بات یاد دلائی جا رہی ہے، گزشتہ امت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، پھر وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دی۔ کانت ظالمتن، کیوں؟ جو ظلم کرنے والی تھی تو ہم نے ہلاک کر دی۔ عذاب آیا کس سبب سے آیا؟ ظلم کیا تو عذاب آ گیا، حد سے بڑھے تو عذاب آ گیا، حد کراس کر دی عذاب آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی، ان کو ختم کر دیا۔ جو حد سے بڑھ رہے تھے سب ختم ہو گئے، جو حد سے نہ بڑھنے والے تھے ہم نے پیدا کر دیے، نافرمان تھے سارے ختم ہو گئے، فرما بردار ہم نے پیدا کر دیے، منکرین تھے سارے ختم ہو گئے، اقرار کرنے والے ہم نے پیدا کر دیے ان کی جگہوں کے اوپر۔ ایک چیز کیا ہے کہ لوگ ختم ہو جاتے اور بستیاں رہ جاتی ہیں۔ عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ختم ہو جاتے لیکن بستی باقی رہتی ہے، لیکن کبھی ایک عذاب ایسا آتا ہے کہ نہ بستی رہتی ہے نہ بستی والے رہتے، سب کچھ زمین کے برابر ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم یہ عذاب بھی دیتے ہیں کہ نرے لوگ تباہ نہیں ہوتے، لوگ جن مکانوں میں وہ سارے برباد ہو جاتے، بستیاں سمیت انہیں ختم کر دیا جاتا۔ اب نہ یہاں رہنے والا کوئی بچتا ہے، نہ ان کو دکھانے کے لیے کوئی گھر بچتا ہے کہ اس میں وہ رہتے تھے جن پر عذاب آیا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ کس بنیاد پر ختم ہو جاتا ہے؟ اس بنیاد کے اوپر ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے، قرآن کو قبول نہیں کیا، نبی کی تعلیم کو قبول نہیں کیا۔ اس بنیاد پر جب انہوں نے ظلم کیا، اس ظلم کے سبب جب ہم پکڑتے ہیں، اب پکڑنا ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہیں بھی ختم کر دیتے ہیں، جن جگہوں میں وہ رہتے ہیں وہ جگہیں بھی ختم کر دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں لے آتے ہیں جو فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو سمجھ آ رہی ہے کچھ بات؟ مثال بیان کر کے گزشتہ امت کا نقشہ کھینچ کر بتایا جا رہا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کیا ہے نا ظلم کے سبب، تو تم یہ مت سمجھنا کہ تم ہلاک نہیں ہو سکتے۔ اگر وہی روش تم نے اختیار کی تو جیسے انہیں ختم کیا تھا ان کی بستیوں کے سبب، تم بھی ختم ہو جاؤ گے تمہاری بستیوں کے سبب۔ آگے دیکھیں ابھی اس بستی والوں کا جو نقشہ قرآن کھینچتا ہے، فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، تو جب انہوں نے ہمارا عذاب پا لیا نا، ہمارا عذاب ان تک پہنچ گیا نا، اذا ہم منہا یرکضون، تو وہ اچانک بھاگنے لگے۔ یہ یمن ہے نا، یمن نام سنا ہے نا، یمن کے قریب ایک بستی ہے حسور، اس حسور کے اندر کچھ عربی لوگ رہتے تھے، عربی نسل لوگ رہتے تھے۔ جب ان کے نبی ان کے پاس آئے اور انہیں سچے مذہب کی طرف اور سچے معبود کی طرف جب بلایا لوگوں کو، تو انہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا ان کے اوپر، نبی کی تعلیم کو نہ مانا، ان پہ ظلم کرنے کے بعد انہیں شہید کر دیا۔ اب جب شہید کر دیا نا نبی کو، کتنی بدترین امت ہوگی وہ، کہ جس امت میں نبی کو بھیجا گیا اس امت نے اپنے نبی کو شہید کر دیا، اللہ شہید کر دیا نا، تو اللہ کا عذاب آیا۔ اب اللہ کا عذاب آیا نا، یہ والا کون سا؟ بستیاں بھی نہ رہی،
اور بستیوں میں رہنے والے بھی نہ رہے تو نہیں ہوتا کہ وہ پہلے جگہ مار پڑ رہی ہوتی تو آخری گھر والا بھاگنے لگتا ہے. دیکھا ہے نا ہم نے, اسکول کے اندر ایک بچے کو مار پڑتی ہے تو دوسرا سنبھل جاتا ہے, چلو میں نکل لیتا ہوں ورنہ مجھے بھی مار پڑے گی. قرآن کہتا ہے فلما احسوا باسنا, جب ہمارے عذاب نے ان کو گھیر لیا نا تو کچھ لوگ تھے دیکھ رہے تھے کہ عذاب ابھی ہماری طرف آئے گا, وہ بھاگ رہے تھے بستی چھوڑ کر کے. یہی ہے, وہاں آیا ہے نا, بوڈیلی میں آیا نا, کچھ لوگ وہاں بھی ہوں گے جو بھاگ رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے سیم نقشہ ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو, لائیو ٹیلی کاسٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر, یہ گزشتہ امتوں کا حال اور ہمارا حال. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون, وہ بھاگ رہے تھے نا, اللہ کے مقدس فرشتے آتے ہیں اب کہتے ہیں لا ترکضوا, مت بھاگو. بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے, کچھ نہیں ہوگا, مال بھی ہمارے پاس ہے, فلاں کا ہاتھ بھی ہمارے اوپر ہے, بڑے ہم نے اولادیں بہت زیادہ پیدا کر کے رکھی ہوئی ہیں, مال میں بھی ہم تو زیادہ ہیں, اولاد میں بھی زیادہ ہیں, بڑا سپورٹ ہے, سورس ہے ہمارا. فرشتے بھاگنے والوں کو کہتے ہیں مت بھاگو, رہو نا, رب کا عذاب آ گیا, رکو. کیوں بھاگتے ہو؟ لا ترکضوا ورجعوا الی ما اترفتم فیہ, اور لوٹ جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تمہیں دی گئی تھی, وہ سکون کی زندگی جو تمہیں دی گئی تھی نا, اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ آ جاؤ اپنے واپس مکانوں کے اندر آ جاؤ, بھاگو مت. ملائکہ کہتے ہیں ان سے کیوں بھاگتے ہو, آ جاؤ اپنے مکانوں کی طرف. کیوں؟ ومساکنکم, اور تمہارے مکانوں کی طرف پلٹ آؤ. لعلکم تسألون, شاید کہ تم سے سوال کیا جائے. آج دنیا کا سوال کس چیز کا کرتے ہیں؟ کیا کمایا, کیا کماتے ہو, کتنا بچاتے ہو, کتنا جمع کرتے ہو, کتنا بینک بیلنس رکھتے ہو. یہی سب فرشتے کہتے ہیں جا اپنی بستی میں واپس پلٹ, تجھ سے یہی سوال ہوگا کہ کیوں بھاگ رہا ہے. تمہیں تو یہی سارا پوچھنا آتا ہے, اور مجھے بھی آپ کو, اور آپ کو مجھے کیا پوچھنا آتا ہے. ہم اور آپ جب بھی کسی کو ملتے ہیں سوائے دنیا کے اور کوئی چیز پوچھتے ہیں؟ اچھا کہاں شادی کی ہے, اچھا کتنے بچے ہیں, گھر کیسا چلتا ہے, کتنا کما لیتے ہو, بس اتنا پگار پاتے ہو, بچا کتنا لیتے ہو, جمع کتنا کر لیتے ہو. اس کے علاوہ کبھی کوئی سوال ہوتا ہے ہمارا؟ نماز کتنی پڑھتے ہو دن میں, روزہ رکھتے ہو, رمضان آتا ہے تو, زکوٰۃ دیتے ہو اگر فرض ہے تو, اپنے پڑوسی کا خیال کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو, اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. بتاؤ مجھے کوئی اپنے محلے کا, کسی محلے کا ایک آدمی بتاؤ جو کبھی کھڑے رہ کر آپ کو اور مجھ سے یوں پوچھتا ہو مولانا دین کے بارے میں بتاؤ, تم دین پر کتنا عمل کرتے ہو. سوائے دنیا کے اور کوئی چیز نہیں پوچھی جاتی. ملائکہ بھی ان لوگوں کو, بھاگنے والوں کو کہتے بھاگو نہیں, رکو رکو وہیں رکو. اور قرآن کی اس بات کو بھی اپنی نگاہوں کے سامنے لانا. ملائکہ بھی بھاگنے والوں کو کہتے ہیں رکو, اللہ کا عذاب آ رہا ہے, بھاگ کے جاؤ گے کہاں؟ جہاں بھی جاؤ گے, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہاں نکل کر کے تم جاؤ گے؟ جہاں نکل کر کے جاؤ گے ساری بادشاہت اللہ ہی کی ہے, نہ کہاں نکل کے چلے جائیں گے. نہ ہم کہاں جا سکتے ہیں رب کی بادشاہت سے نکل کے, کہیں نہیں جا سکتے. اب عذاب آ گیا ہے نا تو اب برداشت کرنا پڑے گا. سارے ہلاک کر دیے گئے. اب جب لوگ بھاگ رہے تھے نا, ان کو بھی ملائکہ کہتے کیوں بھاگتے ہو, رکو, اللہ کا عذاب آ رہا ہے نا, برداشت کرو. نبی نے جب کہا تو نہیں مانا, قرآن آیا تو نہیں مانا, صحیح تعلیم دی گئی تو تمہیں اچھا نہیں لگا, تمہیں وہی اچھا لگا جو اپنی مرضی کرنی تھی تمہیں. اب چکھو عذاب کو. اب آگے اب وہ کہتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, قرآن مقدس اس کا بھی نقشہ کھینچتا ہے, اتنا نہیں, آگے کہتے ہیں قالو, اب وہ بھاگنے والے کہتے ہیں یا ویلنا, ہائے بربادی, ہائے خرابی, انا کننا ظالمین, ہم ظلم کرنے والے تھے نا. تھوڑا سا رک کر کے جتنے بھی ہیں آپ سوچیں ذرا, کیا اقبال جرم ہو رہا ہے نا, اب جرم کا اقرار کر رہے ہیں نا سارے کے سارے. انا, بے شک, کننا ظالمین, ہم ہی ظالمین میں سے تھے. عذاب اللہ کا آ گیا, عذاب آنے کے بعد اب وہ بھاگ رہے تھے, پکڑا گیا, روکا گیا. اب اقرار کس چیز کا کرتے ہیں؟ انا کننا ظالمین, اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے جرم ہو گیا, اب معافی چاہیے. فما زالت تلک دعواہم, اور یہ دعویٰ کون سا؟ یہ بات کی تکرار, ہم ظالم تھے, ہم ظالم تھے, ہم ظلم کرنے والے تھے, اللہ معاف کر دے. فما زالت تلک دعواہم, یہی ان کی چیخ و پکار رہتی ہے, برابر رہتی ہے, مولا معاف کر دے, ہم ظالم تھے, میں گنہگار ہوں, معاف کر دے, یہی برابر پکارتے رہتے. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین, یہاں تک کہتے رہے کہ ہم نے انہیں کٹا ہوا اور بجھا ہوا کر دیا. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ وہ جو بھاگ رہے تھے نا,
بستی چھوڑ کر کے ملائکہ نے ان کو کہا کیوں بھاگتے ہو، اب رکو یہیں پر۔ اب اس عذاب کو وہاں تک پہنچایا گیا، نتیجہ بختنصر بادشاہ نے یمن کے حصور شہر کے اوپر حملہ کیا۔ ایسا حملہ کیا نہ بستی والے رہے، اور جو یہ بھاگنے والے تھے ان کے جسموں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کر کے جیسے راکھ کو الگ الگ بہا دیا جاتا ہے، ایسے ان کے جسموں اور ہڈیوں کو بکھیر کر رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ حسیداً خامدین، کٹے ہوئے تھے اور کیسے بجھے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے لیکن ہمارے لیے درس ہے۔ یہ آیت کافروں کی ہے لیکن درس ہمارے لیے ہے کہ کیا نبی کے آنے کے بعد اور قرآن کے مل جانے کے بعد کیا نبی اور قرآن، نبی کی سیرت اور قرآن پر ہم عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں تو سبحان اللہ، اور نہیں کرتے ہیں تو بالکل تیار رہیں۔ اگر سکون کی روٹی مل رہی ہے تو یہ نہ سوچے کہ عذاب کا کوڑا آنے والا نہیں ہے، بغتتاً اچانک آئے گا، پتہ بھی نہیں ہوگا، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، چند لمحوں میں ختم اور برباد کر دیے جاؤ۔ یہ بستی والے بتا گئے ہم کو کہ ہم تو ظلم کیا ہم نے تو ختم ہو گئے، بھاگنے والے بھی بتا گئے ہم کو ہم نے ظلم کیا تو ختم ہو گئے ہم، لیکن تم یہ مت کرنا ورنہ تم بھی ختم کر دیے جاؤ، اور توبہ کرتے رہنا۔ ایک جو چیز یہاں سے نکل کر کے سامنے آتی ہے وہ کیا ہے؟ تم جب اقرار کرو گے نا، اقرار کب کیا انہوں نے؟ عذاب آیا تب کیا کیا انہوں نے؟ کیا کیا انہوں نے؟ اقرار کیا۔ عذاب دیکھنے کے بعد اب اقرار قبول نہیں ہے۔ وہ پھل جو بے موسم اگر ہم لگائیں کیا وہ درخت بنتا ہے؟ چاول کی کھیتی ہم اور آپ اگر گرمیوں میں کریں تو کیوں؟ تم نے بے موسم پھل لگایا ہے نا، اب یہ کبھی درخت نہیں بنے گا۔ اسی طرح بے موسم اگر تم نے توبہ کی ہے تو وہ کبھی قبول نہیں ہونے والی ہے۔ موسم کون سا تھا توبہ کا موسم یہ تھا کہ عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لیتا تو قبول ہو جاتی اور وہ پھل جو لگایا وہ درخت بن جاتا۔ اب کیا ہے کہ تو عذاب دیکھ رہا ہے، اب کہہ رہا ہے پروردگار عالم اب مجھے معاف کر دے گا، اب وہ وقت نہیں رہا، اب توبہ کا دروازہ بھی بند ہے، اب مجرمین میں ہو کر کے ہماری بارگاہ میں آنا۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر۔ تبارک میں روزانہ سنتے ہو اور پڑھتے ہو، کافر جہنم میں جانے کے بعد کہیں گے کاش اس قرآن کو ہم سنتے اور سمجھتے۔ کیا کرتے؟ سمجھتے اور سنتے نا تو جہنمیوں میں سے نہ ہوتے۔ اللہ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے فسوقا لاصحاب السعیر، اب جلتے رہو ہمیشہ جہنم کی آگ کے اندر۔ اب اقرار کرنا قبول نہیں ہوگا، اقرار وہاں کرنا چاہیے تھا جہاں گناہ ہوا تھا۔ تو آج اگر ہم سے گناہ ہو جائے، انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ گناہ ہونے کے بعد عذاب نہ آئے تو ہم بنداس رہیں۔ اچانک عذاب آتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا۔ مفتی صاحب نے جو بات کہی تھی نا کہ وہ تو بے نمازی ہے باوجود اس کا گھر چلتا ہے، میں نمازی ہوں اس کے باوجود میرا گھر کیوں نہیں چلتا ہے؟ کہا یہ نہ دیکھ کہ وہ بے نمازی ہے اور اس کا گھر چل رہا ہے، یہ دیکھ کہ آج چل رہا ہے اچانک ایسا ختم ہوگا کہ نہ گھر بچے گا نہ گھر میں رہنے والے بچیں گے۔ تو کا تیری نمازیں تجھے ضرور فائدہ دے گی، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی تجھے تیری نمازیں فائدہ دے جائے گی۔ تو یہ مت سمجھ کہ وہ بے نمازی ہے کیوں اس کا گھر اچھا چل رہا ہے اور میں نمازی ہوں تو میرا نہیں اچھا چل رہا۔ اصل کا گناہ ہو گیا ہے تو کا اس پہ ڈٹے نہ رہو، اڑے نہ رہو۔ ہاں کرتے ہیں ہم جرم، نہیں، اگر ہو گیا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لو، عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ وہ رب غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو ہمیشہ جب بھی گناہ ہو جائے پہلے تو گناہ سے بچو، اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کے لیے دیر نہ کرو، کب موت آ جائے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آؤ رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ توبہ کے ساتھ اور ایمان پر فرمائے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی، اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے، علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب